بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک چینل۔ آپ تمام کو خوش آمدید۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ماہ محرم الحرام کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں اور ماتم کی شرعی حیثیت۔ جو حضرات چینل پر نئے تشریف لائیں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ میں لازمی فرمائیں۔ ماہ محرم شریف کو محرم الحرام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ و جدال حرام سمجھتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے اس ماہ میں جنگ و جدال حرام ہے، پھر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مہینہ ہے اور سال کی ابتدا ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے۔ کنز الایمان مع خزائن العرفان میں موجود ہے۔ صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں قتل و غارت حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ فیض ملت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی مدہ العالی فیض الرحمان میں فرماتے ہیں کہ اہل عرب اس مہینے میں جنگ حرام سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کے باپ یا بیٹے کے قاتل کو قابو کر لیتا تب بھی اس کے در پر آزاد نہیں ہوتا۔ تو سامعین کرام، آپ نے سنا کہ محرم الحرام کو محرم الحرام جو ہے کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ہم ماتم کی شرعی حیثیت سنتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اہل تشیع اور بہت سے ایسے معاملات کو روشن کر رہے ہیں اور لوگ کم علمی اور صرف عیاش پرستی اور چند سکوں، ڈالروں، ریالوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، انبیاء کاملین اور اہل بیت اطہار امہات المؤمنین کے بے ادب و گستاخ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آئیے سنتے ہیں ماتم کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث و کتب شیعہ کی روشنی میں اور ماتم کی ابتدا کب ہوئی۔ محترم سامعین، کوئی بھی خردمند اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ دورہ حاضر میں مسلمان جس ذلت و رسوائی، زوال و پستی اور بے راہ روی کا شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ خالق کائنات اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم تعلیمات و فرمودات سے کنارہ کشی ہے جو ہمارے لیے فیروز مندی، سربلندی کی ضمانت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم نے ان تعلیمات و ارشادات کو اپنے گلے سے لگایا دنیا بھر میں ہمیں مرجع خلائق بنے رہے، لیکن جب سے ان سے روگردانی اختیار کی دنیا بھر کی ذلتیں، رسوائیاں ہم پر مسلط کر دی گئیں۔ نوحہ و ماتم کی حرمت قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ، ہم تمہیں ضرور کچھ خوف، بھوک اور تمہاری جان و مال اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ ترجمہ، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ پہلی آیت میں مصیبت کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور غم کے وقت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ آفت ہو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی تلقین کی گئی۔ بالوں میں خاک ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، ہائے وائے کرنا، منہ سینہ اور زانوں پر تماچے مارنا، یہ تمام کام صبر کے منافی ہیں اور اس کی ضد ہے۔ جب کسی چیز کو فرض قرار دیا جائے تو اس کی ضد حرام ہو جاتی ہے۔ آیت میں صبر کو فرض قرار دیا گیا تو نوحے اور ماتم جو اس کی ضد میں ہے اب یہ دونوں حرام ہو گئے۔ دوسری آیت میں خود صبر کرنے اور اگر کوئی دوسرا بے صبری کا مظاہرہ کرتا نظر آئے تو اسے صبر کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا۔ ماتم کی حرمت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دو چیزیں لوگوں میں راج ہیں حالانکہ وہ کفر سے ہیں، نسب پر تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ ان احادیث طیبہ سے صاف طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ نوحہ و ماتم حرام، اس کی تعبیر
کفر سے کی گئی ہے۔ امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفر کی توجیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ماتم کو کفر سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے وہ کافروں کا عمل ہے، یہاں یہ کفر کی طرف لے جانے والا عمل، اور اس لیے یہ نعمتوں و اساس کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کرے تو کفر ہے۔ پاکیزگی اور طہارت ہی معاشرے کی ترقی اور بلندی کا کلیدی ذریعہ ہے۔ وہ جماعت یا گروہ بھلا کیوں کر ترقی کر سکتی ہے جس کے ہاں رسومات و بدعات رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس کی اصل تو دور ان کے حکم جواز پر بھی سوالیہ نشان قائم ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ ان کے کبھی افعال کو بزرگان دین کی شان میں خراج عقیدت اور اظہار محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں کیے جانے والے خلاف شرعی امور، ڈھول تاش بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں سے پیٹ پیٹ کر اچھل کود کرتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کی تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، تازیوں کے پاس پڑے ہوئے گرد و غبار کو اٹھا کر بطور تبرک سروں چہروں سینوں پر مل لینا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کی نیاز کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہنا کر ننگے سر ننگے پاؤں گربان کھولے ہوئے گلی گلی دوڑانا بگانا، اور طرح طرح کی لغویات اور خرافاتی رسمیں جو مسلمانوں میں جراثیم کی مثل پھیلی ہوئی ہیں، یہ سب حرام ممنوع و ناجائز ہے۔ سب زمانہ جاہلیت اور شیعوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں جن سے توبہ کر کے خود بھی بچنا دوسروں کو بچانا لازم و ضروری و فرض ہے۔ یوں ہی عورتوں کا جلوس تعزیہ دیکھنے کے لیے بے پردہ گھروں سے نکلنا، مردوں کے مجمع میں چلنا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، بعض لوگ ماہ محرم الحرام کے بارے میں عجیب و غریب توہمات کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ مہینہ نحوست کا شکار ہے۔ ان کے اس غلط عقیدے کی بڑی وجہ واقعات شہادات کا پیش آنا ہے۔ فساد و بطلان پر مبنی اپنے انہی خیالات تصورات کی بنا پر لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح کے خیالات تصورات قرآن و حدیث کے ارشادات و تعلیمات کے یکسر خلاف ہیں۔ اگر کسی عظیم شخصیت کے انتقال یا کسی بڑے حادثے کے پیش آنے سے کوئی دن یا کوئی مہینہ دائمی طور پر منحوس قرار پائے تو شاید سال بھر کے 360 دنوں میں کوئی دن بھی ایسا ہوتا جو اس غلط نظریے کی بنا پر منحوس نہ ہو۔ گویا اس طرح پورا سال منحوس ہو گیا، کیونکہ پورے سال کے کیلنڈر کی تاریخ میں کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ضرور ملے گا۔ ظاہر ہے پورے سال کو منحوس سمجھنا اتنا غلط اور اپنے آپ کو کتنی مشکل میں ڈالنا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن و سنت نے انہیں اس طرح کے توہم پرستی کی قید سے آزاد کر کے غلط نظریات کی بنا پر پیش آنے والی مشکلات سے انہیں بچا لیا ہے۔ ماتم کرنے کا شرعی حکم، ماتم کی ابتدا کب سے ہوئی، آئیے یہ سنتے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیں غم امام علی مقام امام حسین میں رونا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ماتم کرنا یزیدیت اور یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، شیعہ عالم لکھ رہا ہے، اب لمحہ فکریہ ہے۔ شیعہ ماتمی حضرات کے لیے وہ کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اپنی مصیبت یا مصائب اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا یعنی ہائے ہائے کرنا، واہ ویلا کرنا، چہرہ یا سینے پر تماچے مارنا، کپڑے پھاڑنا، بدن کو زخمی کرنا، نوحہ زنی کرنا، یہ باتیں خلاف صبر اور ناجائز حرام ہے۔ جب خود بخود دل پر رقت طاری ہو کر آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، یہ گریہ آ جائے، یہ رونا صرف جائز ہے بلکہ موجب رحمت ہے، ثواب ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ ماتم تو ہے ہی حرام، 3 دن سے زائد سو کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے سیدی کائنات آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اس کے لیے جائز نہیں وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، البتہ خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے۔ سب سے پہلے ماتم کرنے والا یزید اور اس کے گھر والے تھے۔ مشہور شیعہ عالم باقر مجلسی لکھتا ہے، لباس ماتم پہن کر 3 دن یزید اور اس کے گھر والوں نے ماتم کیا۔ اس بات کو جلاء العیون صفحہ 295
196 پر درج کیا گیا ہے۔ یہ شیعوں کے امام بہت بڑی کتاب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کسی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے ختم ہونے تک اپنے خاوند کی موت پر سوگ کر سکے۔ کہ اہل تشیع حضرت امام زین العابدین نے یہ واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس روئے زمین پر جو کچھ ہوا میدان کربلا میں تو سیدی امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو مجھے ایک بتا دو، ایک ثابت کر دو کہ امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین نے کسی 1 سال گھوڑا نکالا ہو، کسی 1 سال ماتم کیا ہو، کالے کپڑے پا کے یہ خلاف سنت، خلاف قرآن، خلاف حدیث باتیں کی ہو، سینہ پیٹا ہو، سینہ نوحہ گایا ہو یا بال نوچے ہو، بتا تو دو، کسی کے کتاب سے حوالہ ہی دے دو۔ قیامت تک ٹائم ہے جناب، قیامت تک ٹائم ہے۔ بہرکیف اس حدیث سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سوگ مناتے ہیں اور 10 دن سینے کو پیٹتے ہیں، زور زور سے جناب چلاتے ہیں، چارپائی پر نہیں سوتے، اچھا لباس نہیں پہنتے، کالے کپڑے پہنے رکھتے ہیں، اور یہاں تک تو یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں۔ اور اِیصال ثواب کرنا، ان کی یاد منانا، ذکر و اذکار جائز ہے؟ اللہ اللہ، یہ تو سوگ نہیں کیا، یہ تو امام علی مقام امام حسین سے دھوکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام اب سنیے ذرا، میرے کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں 7 آدمیوں کے منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 شراب بیچنے والا، نمبر 3 ناحق گواہی دینے والا، نمبر 4 جوا باز، نمبر 5 سود خور، نمبر 6 والدین کا نافرمان، اور نمبر 7 ماتم کرنے والا، نوحہ گانے والا۔ ان کے منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین کرام ہم نے آپ کے سامنے معلومات رکھی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سمجھ جائے اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہ سمجھے تو ظاہری بات ہے قبر میں جا کے اپنا حساب تو دینا پڑے گا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمارے اس چینل کے کمنٹ باکس میں لازمی اپنے کمنٹ کیجیے گا۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی غلطی سے میں پاک نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطی خطا ہو سکتی ہے، انشاءاللہ میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا آپ تمام دوستوں سے، بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ایسی ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور دیگر بےہودہ باتیں تو ہم شیئر کرتے ہی رہتے ہیں، کاش کہ کوئی علم دین کی بات شیئر کر دیں اور لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔